بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کے حوالے سے لوگوں کے اذہان میں جو شبہات ڈالے جاتے تھے اس پر ہماری گفتگو جاری ساری تھی۔ ان میں سے ایک شبہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ لم یلد ولم یولد یہ اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ نہ میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی مجھے کسی نے جنا ہے، یہ اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، حالانکہ ظاہر قرآن یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کچھ ہستیاں اور بھی ایسی ہیں، کون ہیں وہ؟ کہا کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم بھی لم نلد ولم نولد ہیں، یعنی نہ کسی کو ہم نے جنا ہے اور نہ ہمیں کسی نے جنا ہے۔ یہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام پر بہت بڑی جسارت ہے کہ جو بنو امیہ نہ کر سکے، جو بنی عباس بھی نہ کر سکے، انہوں نے سادات کے نسب پر حرف نہیں اٹھایا۔ وہ سادات کا نسب کہ جس کو اللہ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول تو فرماتے تھے کہ قیامت کے دن ہر کسی کی نسل اس کے بیٹوں سے اٹھے گی، اور میری نسل جو ہے میرے نواسوں یعنی میری بیٹی سے اٹھے گی۔ حسنین شریفین میرے بیٹے ہیں، میرے فرزند ہیں، جبکہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں ان کی اولاد نہیں ہوتی۔ امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب، لوگ انہیں علی ابن ابی طالب کہہ کر مبارکباد دیتے تھے میدان غدیر میں، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ تو ابو طالب کے بیٹے ہی نہیں ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر ایسی بات ہے تو سادات کیسے سید بن گئے اور اولاد رسول کیسے بنیں گے؟ یہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ۔ وہ سادات کے حق میں کہہ رہے ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کے حق میں، اگر ان کی بھی ولادت نہیں ہوتی تھی تو جناب محسن کا سکت ہونا کیسے ثابت کریں گے؟ پھر کیسے ثابت کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی کوئی اولاد تھی اور وہ شہید ہو گئی اور اس اولاد کا ان کو درد تھا؟ کیسے ثابت کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام جناب سیدہ طاہرہ کے شکم اقدس میں تھے تو سلام کہتے تھے، جناب سیدہ طاہرہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن مبارک میں تھیں تو اپنی ماں کو تسلیاں دیا کرتی تھیں؟ کیسے ثابت کریں گے کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے؟ ایسے آدمی کے منہ کو بند کر دینا چاہیے، یہ ظلم کر رہا ہے مذہب کے اوپر بھی، سادات کے نسب پر بھی، مذہب کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ولادت ہماری طرح نہیں ہوتی، ہمیں غسل دینے کی ضرورت ہوتی ہے، پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ ہستیاں پاک و پاکیزہ ہوتی ہیں۔ ہم جاہل ہوتے ہیں لیکن یہ عالم بن کر آتے ہیں، ہمیں معرفت نہیں ہوتی لیکن یہ معرفت لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ ان کو بہت کچھ دیتا ہے۔ دنیا میں آتے ہی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہر امام نے سجدہ کیا، اللہ کی توحید کی گواہی دی، تو قطعاً یہ مولا علی علیہ السلام کا جملہ نہیں ہے کہ لم نلد ولم نولد۔ یہ کسی کذاب اور جھوٹے آدمی کا بنایا ہوا یہ جملہ ہو سکتا ہے، لیکن مولا علی علیہ السلام کا نہیں ہو سکتا۔ ان شبہات میں سے ایک شبہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی ہم کا ذکر کیا ہے، کہیں پہ تو یہ کہا کہ میں نے یہ کیا ہے، میں یہ کرتا ہوں، لیکن کئی جگہ پہ ہم نے یہ کیا۔ تو جہاں جہاں ہم استعمال کیا وہاں وہاں اپنے فاعل میں اس کے ساتھ شریک ہے، اس کے کام میں شرکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید فاعلی میں کچھ لوگ شریک ہیں، یہ توحید نہیں ہے۔ تو اللہ تنہا اور اکیلا کام نہیں کرتا ہے، اللہ کے جو کام ہیں اس کے ساتھ کچھ ہستیاں شریک ہیں۔ یہ اس طرح کا شبہ پیش کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کہا ہے تو ہم ایک پر تو نہیں بولا جاتا، اور بھی لوگ ہیں۔ اور یہ بھی خطرناک شبہ ہے جو ممبروں پر بھی بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ خود بھی جانتے ہیں، اعتراض کرنے والے، شبہ قائم کرنے والے خود بھی جانتے ہیں
اور یہ اپنے لیے اپنے آپ کو اتنی بڑی شخصیت سمجھتے ہیں کہ اپنے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں سمجھتے یہ، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عظمت اور مقام نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے عظمت کے طور پر کہے کہ ہم نے یہ کیا۔ لیکن یہ اعتراض کرنے والا اپنے لیے مقام دیکھتا ہے کہ اسے بجائے کہ کہے کہ میں نے یہ کیا ہے یا میں نے یہ کہا یا میں نے کہا ہے، نہیں، بلکہ ہم نے یہ کیا ہے اور ہم نے یہ کہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اسے تو کہے تو یہ ناراض ہوتا ہے کہ مجھے تو نہ کہو، تم کہو یا آپ کہو، حالانکہ تو ایک ہے کہ تجھے تو کہا جا سکتا ہے، لیکن تیرا مقام ہے، تیری منزلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عظمت و مقام نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے ہم استعمال کرے۔ جہاں تو اپنے لیے ہم کہہ سکتا ہے، تو تنہا اپنا آپ مراد لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتا۔ اپنی عظمت اور اپنی مقام اور قدرت و سلطنت و جبروت کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نہیں کہہ سکتا۔ پھر اتنا خطرناک آپ کام کر رہے ہیں کہ اس کے بہت بڑے خطرناک نتائج ہیں، کیونکہ جہاں اللہ نے اپنے لیے ہم استعمال کیا، ان میں سے ایک مورد اور مقام یہ کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا تو ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہو جائے گا آپ کی بات کے مطابق کہ قرآن نازل کرنے والے اور جن پر نازل ہوا وہ ایک ہی ہیں، اللہ کے ساتھ محمد و آل محمد علیہ السلام وہ بھی نازل کرنے میں شامل ہیں۔ اور نازل کس پہ ہوا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ کیا ہو سکتا ہے کہ میں کوئی چیز اپنے اوپر خود نازل کروں؟ پھر قرآن اللہ کی کتاب نہیں رہے گی، رسول اللہ کی کلام ہے، چونکہ نازل کرنے والے رسول اللہ بھی ہیں، تو قرآن پھر پیغمبر اکرم کا کلام ہو جائے گا۔ اور جو دشمن اسلام ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ رسول خدا نے خود اپنے نفس طاہرہ پاکیزہ نفس کے ذریعے سے اور اپنے کچھ ان کے یعنی مشاور لوگ ان کے ساتھ مل جل کر یہ کتاب تیار کی ہے، تو گویا کہ آپ پھر ان کی ہیلپ اور مدد کر رہے ہیں کہ بھائی قرآن نازل اللہ نے نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ اور ہستیاں تھیں نازل کرنے میں، نعوذ باللہ۔ پھر کیسے مسلمان رہ جائیں گے؟ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ جب آپ کا عقیدہ نہیں رہے گا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے بلکہ وہ رسول خدا کی بنی ہوئی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ میری کتاب ہے، تو پھر یہاں نعوذ باللہ رسول خدا جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول خدا اور مولا علی نے مل کر نازل کی ہے، جبکہ رسول خدا اور مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، نہ کہ یہ ہماری کتاب ہے، بلکہ یہ خالق کا کلام ہے۔ تو نعوذ باللہ آپ اللہ کو بھی جھٹلا رہے ہیں، رسول خدا کو بھی اور مولا علی کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں آپ؟ یہ سب کچھ کہنے کے باوجود کیسے مسلمان آپ رہ سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کے نتائج کہاں تک جاتے ہیں۔ تو ہر بات کہنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ اس بات کے نتائج کیا ہیں۔ تو لہٰذا اللہ نے جہاں بھی اپنے لیے ہم استعمال کیا، وہاں اپنا رعب و دبدبہ، اپنا مقام، اپنی عظمت و کبریائی ثابت کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ تھا اس شبہ کا مختصر سا جواب۔ اب اس کے بعد ایک اور اعتراض اور شبہ پیش کرتے ہیں کہ وہ یہ کہ ائمہ معصومین علیہ السلام وہ اللہ کی مثل ہیں، نعوذ باللہ۔ کیسے، کس طرح؟ اس کا جواب اگلی آنے والی ویڈیو میں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ